بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے خلیفہ بغداد سے خط و کتابت۔ اسی زمانے کا واقعہ ہے کہ سلطان محمود نے بغداد کے خلیفہ القادر باللہ عباسی کے نام ایک خط بھیجا، جس میں یہ درج تھا کہ خراسان کا بیشتر حصہ چونکہ مملکت غزنویہ کے ماتحت ہے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ خراسان کا بقیہ حصہ جو خلافت کا محکوم ہے وہ بھی حکومت غزنی کے حوالے کر دیا جائے۔ خلیفہ بغداد نے سلطان محمود کی اس خواہش کو مجبوراً پورا کیا۔ پورا خراسان سلطان محمود کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد محمود نے خلیفہ سے کہا کہ سمرقند بھی ایک فرمان کے ذریعے اس کے حوالے کر دیا جائے۔ خلیفہ نے بڑے زوردار الفاظ میں انکار کر دیا اور محمود کو لکھا، اگر تو میری مرضی کے خلاف سمرقند کی طرف آنکھ اٹھائے گا تو میں تمام دنیا کو تیرے خلاف ابھار دوں گا۔ یہ جواب سن کر محمود کو بڑا غصہ آیا اور اس نے خلیفہ کے قاصد سے کہا، میں اب جان گیا ہوں کہ تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ میں 1000 کو پیکر ہاتھیوں سے دارالخلافت کو روند ڈالوں اور بارگاہ خلافت کا ملبہ انہی ہاتھیوں پر ڈال کر غزنی لے آؤں۔ یہ جواب پا کر قاصد واپس بغداد چلا گیا اور کچھ عرصے بعد ایک خط لے کر پھر غزنی آیا۔ جس وقت خلیفہ بغداد کا یہ قاصد خط لے کر پہنچا تو اس وقت محمود اپنی بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا۔ غلام ہاتھ باندھے ہوئے سامنے کھڑے تھے اور دربار کے سامنے کوہ پیکر ہاتھیوں کی قطاریں لگی ہوئی تھی۔ قاصد نے محمود کے سامنے حاضر ہو کر سربمر خط پیش کیا اور کہا کہ خلیفہ نے فرمایا ہے کہ تمہارے خط کا جواب یہ ہے، معاملات خارجہ کے امیر وزیر خواجہ ابو نصر روزنی نے یہ خط کھولا اور دیکھا کہ اس میں بسم اللہ کے بعد چند سطور حروف مقطعات الف لام میم الف لام میم میں لکھی ہوئی ہیں اور ان سطور میں لکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ اس عجیب و غریب خط کو پڑھ کر اور سن کر سلطان محمود اور تمام درباری بڑے حیران ہوئے اور دیر تک غور کرتے رہے کہ اس تحریر سے خلیفہ بغداد کی کیا مراد ہے، اور ان مقطعات سے بس امر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید کی وہ تمام آیات جن کو ان مقطعات سے کچھ بھی تعلق تھا وہ سب پڑھی گئی اور ان کے مفاہیم و مطالب پر غور کیا گیا، لیکن کسی کی سمجھ میں اس خط کا مطلب نہ آیا۔ کچھ دیر بعد خواجہ ابو بکر کہستانی نے، جنہیں ابھی سلطان محمود کے دربار میں کچھ زیادہ رسوخ حاصل نہ ہوا تھا، جرأت سے کام لے کر عرض کیا، میرا خیال ہے کہ چونکہ عرب جان نے خلیفہ بغداد اور کوہ پیکر ہاتھیوں سے رون دینے کی دھمکی دی، اس لیے ممکن ہے کہ خلیفہ نے اس کا جواب میں سورہ فیل کی طرف اشارہ کیا ہو اور اس مقطعات سے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل مراد ہو۔ سلطان محمود نے جب یہ بات سنی تو اس کا ہوش جاتا رہا۔ جب ہوش آیا تو بہت رویا اور خلیفہ بغداد کے قاصد سے معافی مانگی، اسے بیش قیمت تحفے دے کر واپس بغداد روانہ کیا اور ابو بکر کہستانی کو قیمتی خلعت دے کر اپنے امیروں کے گروہ میں شامل کر لیا۔ نندونا کے قلعے پر حملہ۔ سن 404 ہجری میں سلطان محمود نے بالناد کے مشہور قلعہ نندونا پر حملہ کیا۔ اس زمانے میں راجہ آنند پال کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کا یہ لاہور کا راجہ تھا۔ جب اس راجہ کو محمود کے حملے کی اطلاع پہنچی تو اس نے محمود کا مقابلہ کرنا اپنی طاقت سے باہر پا کر چند سمجھدار اور تجربہ کار لوگوں کے سپرد قلعے کو کیا اور خود درہ کشمیر میں جا کر چھپ گیا۔ محمود نے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور نقب زنی اور قلعے کے دروازے کھولنے کی دوسری تجویزوں پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اس سلسلے میں اس قدر تاخیر ہوئی کہ اہل قلعہ نے عاجز ہو کر ہتھیار ڈال دیے اور جان کی امان طلب کی۔ محمود نے قلعے پر قبضہ کر لیا، اپنے ایک مادمند خاص کو قلعے کا حاکم مقرر کیا
اور خود درہ کشمیر کی طرف روانہ ہوا۔ ایک المناک حادثہ سن 406 ہجری میں سلطان محمود نے کشمیر کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ کشمیر کی حدود میں پہنچ کر اس نے لو کوٹ کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہ قلعہ اپنی بلندی اور مضبوطی کی وجہ سے بے حد مشہور و معروف تھا، اس لیے اس کے سرکنے میں بڑی دیر لگی۔ اس دوران میں سردی اور برف باری کی شدت ہو گئی اور غزنوی فوج کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ اہل قلعہ کو دارالسلطنت کشمیر سے بھی مدد پہنچ گئی۔ ان وجوہ کی بنا پر محمود نے محاصرے سے دستبردار ہو کر غزنی واپس جانا مناسب سمجھا۔ واپسی پر فوج غلط راستے پر پڑ جانے کی وجہ سے ایک ایسی جگہ جا پہنچی جہاں چاروں طرف پانی ہی پانی تھا۔ سارا جنگل پانی سے بھرا ہوا تھا۔ بہت سے لوگ اس پانی میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ مورخین کا بیان ہے کہ ہندوستان کو تسخیر کرنے کے سلسلے میں سلطان محمود کو سب سے پہلے جو سب سے بڑا حادثہ پیش آیا وہ یہی تھا۔ الغرض چند دنوں کی حیرانی پریشانی کے بعد محمود نے اس مصیبت سے نجات پائی اور وہ بغیر کوئی کارنامہ سر انجام دیے ہوئے غزنی واپس آ گیا۔ اہل خوارزم سے جنگ۔ اسی سال کا واقعہ ہے کہ ابوالعباس مامون خوارزم شاہ نے محمود کو ایک خط لکھا جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ محمود اپنی بہن کی شادی خوارزم شاہ سے کر دے۔ محمود نے اس درخواست کو منظور کر لیا اور اپنی بہن کو خوارزم شاہ کے عقد میں دے دیا۔ سن 407 ہجری میں سلطان محمود کو یہ اطلاع ملی کہ کچھ باغیوں نے فتنہ فساد پیدا کر کے خوارزم شاہ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی وہ غزنی سے بلخ پہنچا اور وہاں سے خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ جب سلطان محمود خوارزم کی سرحد کے قریبی علاقے حضر بند میں پہنچا تو اس نے اپنے ایک امیر محمد طائی نامی کو مقدمۃ الجیش بنا کر اپنے لشکر کے آگے روانہ کیا اور خود ایک مقام پر ٹھہر گیا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ غزنوی لشکر نے ایک جگہ قیام کیا اور جب تمام لشکری صبح کی نماز میں مشغول ہوئے تو اہل خوارزم کے سپہ سالار نے، جس کا نام خمار تاش تھا، ایک دم کمین گاہ سے نکل کر ان پر حملہ آور ہوا اور بہت سے غزنوی لشکریوں کو تیغ کر دیا۔ سلطان محمود نے نماز سے فارغ ہو کر ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں تمام لشکری اس کے غلامان تھے۔ اس لشکر نے خمار تاش کا پیچھا کیا۔ خمار تاش گرفتار ہوا اور محمود کے سامنے لایا گیا۔ محمود اسے حراست میں لے کر ہزارہ شب کے قلعے کی طرف بڑھا۔ اس قلعے کے قریب اہل خوارزم کی فوج ایک جگہ جمع ہو کر سلطان محمود کی فوج سے معرکہ آرائی ہوئی۔ دونوں لشکروں میں زبردست جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں اہل خوارزم کو شکست فاش ہوئی اور ان کا سپہ سالار البتگین بخاری قید ہوا۔ اس کے بعد محمود نے خوارزم کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کر عباس کے قاتلوں سے قصاص لیا اور اپنے امیر التون تاش کو خوارزم شاہی کا خطاب دے کر خوارزم اور آورکند کا حکمران مقرر کیا۔ خوارزم کو فتح کرنے کے بعد محمود بلخ پہنچا اور اپنے بیٹے امیر مسعود کو ہرات کا حاکم مقرر کیا۔ نیز ابو سہیل محمد بن حسین زوزنی کو مسعود کا وکیل مقرر کر کے اس کے ساتھ روانہ کیا۔ محمود نے اپنے دوسری امیر محمد گورگان کو حاکم بنایا اور ابو بکر کہستانی کو اس کے ہمراہ روانہ کیا۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے قنوج پر لشکر کشی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔